بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 66۔ اور اگر یہ لوگ توریت اور انجیل اور اس کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے میانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگ کے برے اعمال ہیں۔ بائبل میں 2 چیپٹر ایسے ہیں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر کو نقل کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفسیر کے ساتھ یعنی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر تم احکام الہی کے جو معاملات تھے، جو احکامات تھے، ان کو ٹھیک اگر تم ان کی پیروی کرتے تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا۔ یعنی ان کی نافرمانی کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اور دینا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ اتنی نافرمانی یہ کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہارے اوپر عذاب ہی آئے گا۔ اور آگے تفسیر یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ یعنی قرآن کو یا بائبل کو پس پش ڈال کر نافرمانیاں نہ کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بہت دیتا، لیکن تم نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، نافرمانیاں کی، تو اب تمہارے اوپر بلائیں، مصیبتیں اور تباہ کاریوں کی معاملات جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے۔ تو ذرا ہم بھی اپنے اس آیت کے پیش نظر اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے یا اس کو بھی پس پش ڈال دیا ہے؟ کیا ہم زندگی کے ہر پہلو میں قرآن مجید سے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا، تو کیا ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکل، پریشانی، مصیبتیں، بلائیں آتی ہیں ان سے کس طرح نکلنا چاہیے اور وہ آتی کیوں ہیں؟ اس آیت کے تحت اپنی زندگی کا ضرور جائزہ لیجیے گا، کیونکہ ایک قدم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی ایک قدم اٹھانے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے، یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک۔ آیت نمبر ہے 67۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں یہاں پہ تفسیر اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں اگر دیری کریں تو اللہ نے جو آپ کو کام دیا ہے آپ اس کو ادا نہ کر سکیں۔ کیونکہ وہ لوگ جو کافر تھے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات پر نہ عمل کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل مائنس کر دیا کرتے تھے، ان کو عزت نہیں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو جھوٹا کہتے تھے، یہ کہتے تھے تمہارے پاس جو احکام آ رہے ہیں وہ شیطان لے کر آ رہا ہے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یعنی بہت برا ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسکلی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کیے جائیں، جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ کچھ لوگ آپ کے راستے میں آ کر آپ کو بہکائیں گے، کچھ لوگ آپ کے راستوں میں آ کر رکاوٹ ڈالیں گے، لیکن آپ نے بالکل ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ کافروں کو آپ جتنا سمجھا دیں، سورہ عبسہ میں اس کی پوری تفسیر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ کافر کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ان کے اندر غرور تھا، جو سختی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی ہے کہ ان کے لیے ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بعض دفعہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ غفار جو لوگ ہیں یا مشرک ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت ان کا جو ہارٹ تھا، ان کا دل بہت سافٹ تھا، لوگوں کے لیے پریشان جلدی ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر اس طرح پریشان ہوں گے تو پھر آپ اپنی رسالت کا کام نہیں کر پائیں گے، یہ لوگ آپ کی راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ دیکھیے نا ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ اول تو کوئی اللہ معاف فرمائے کہ رسالت کا کام، کیونکہ اب تو نبی اور پیغمبر آنا ختم ہو چکے،
اب ہمیں ہی کرنا ہے۔ نبیوں کے کام، پیغمبروں کے کام، ان کے کیا کام تھے کہ اللہ کا پیغام رہتی دنیا تک پہنچائیں، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کے لیے کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جو حق بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثریت میں نہیں ہوتے، وہ منورٹی میں ہوتے ہیں، میجورٹی میں نہیں ہوتے، اور لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی دیندار بن رہی ہیں، بڑی ہمیں دین سکھانے آئے ہیں۔ اسی طرح کے معاملات یہ جو کافر تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب آپ دین کے کام کے لیے نکلو نا تو پھر کانوں میں ڈالو تیل، کسی کے نہ سنو، کیونکہ آپ کے پاس ایک حق بات آ چکی ہے، آپ کے پاس قرآن کا میسیج آ چکا ہے، اس کے احکامات آ چکے ہیں، اس پر عمل کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ آیت نمبر 68، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ توریت اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ دیکھیے اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ جو ایمان والے نا ان کے لیے چاروں کتابوں پر ایمان لانا یہ ہماری فرضیت میں، ہماری توحید میں ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، توریت یعنی بائبل کو، انجیل کو، یعنی ان کو مانتے تھے، لیکن ان کے کچھ احکامات ایسے تھے جو ان کے اوپر لاگو کرتے تھے، اور جو ان کو لگتا تھا کہ ہم کریں گے تو ہمارے معاملات خراب ہونے لگیں گے تو پھر ان کو چھپا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کے اوپر اتارا گیا ہے اور ان سے پہلے اتارا گیا ہے، یہ اس وقت تک اگر یہ اس پر قائم نہ رہیں اور یہ اسی طرح روگردانی کرتے رہیں گے تو ان کی جانب سے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ شرارت کریں گے، یہ انکار کریں گے، یہ کفر کریں گے، یہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ منافق ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ غم نہ کریں، آپ اپنا کام کریں جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ مطلب ایمان والوں کے لیے شرط ہے نا، توریت، انجیل، یہ تو اب ان لوگوں نے چینج کر دی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا میں سمجھتی ہوں یہ تینوں کتابوں کا انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی اس کو مشکات کہہ لیں آپ۔ جتنی بھی مختلف مقامات پر مختلف آیتوں کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ توریت بھی بالکل اسی طرح ہے احکامات کے ساتھ، انجیل بھی بالکل اسی طرح ہے، زبور بھی بالکل اسی طرح ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو علیحدہ کر دیا ہے اور اپنی کتابوں کو علیحدہ کر دیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ ہماری اہم کتاب ہے کیونکہ یہ ہم پر نازل ہوئی ہے، ہمارے پیغمبروں پر، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پھر بھی اپنا پیغمبر مان لیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کرتے تھے۔ ان کو کہتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا نا کہ یہ خاص ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مرتبہ دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم جیسے ہی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے غم نہیں کرنا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ آیت نمبر 69، مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی کوئی بھی ہو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بلکہ بے غم ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر شرط آ گئی، کس کے لیے؟ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن وہ ان کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ اللہ پر، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ، ان پر جس نے یقین کیا، ایمان لایا، قیامت، کیونکہ قیامت قائم ہو کے رہے گی نا، قیامت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ دیکھیں یہاں پہ شرط کیا ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور ساتھ ساتھ ایمان لانا انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے، نیک عمل کرنا، کیونکہ روز محشر ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، تو اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے، تو اس کو کسی بھی قسم کا نہ دنیا میں خوف ہوگا اور نہ آخرت میں اس کو غم ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے وہ دو خوف اور دو غم کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا، یا تو اگر جو اس دنیا میں خوف کے ساتھ رہے گا وہ آخرت میں بے غم بھی ہوگا اور بے خوف ہوگا، لیکن جو اس دنیا میں بے خوف ہوگا تو آخرت میں جہنم کا خوف اس کو پکڑے گا۔